اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 سال صحرا میں گزارے، صحرا میں گزارنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جو 5 سال گزارے، کہ وہ 5 سال جو ہے بی بی کے پاس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے وہ کس طرح سے اور ان کا کیا حساب ہے۔ تو کودا کے عبد المطلب مدت 5 سال درمیان قبیلے بنی سعد بسر برد و رشد و نمو کافی یافت نمود۔ تو حضرت عبد المطلب کے بچے نے، چونکہ اب عبداللہ کا بچہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عبداللہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اب ان کی جو دیکھ بھال تھی، جو سرپرستی تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو دینا تھا، یہ تھرو حضرت عبد المطلب تھا جو زعیم قریش تھے، جو سردار قریش تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا بچہ جو ہے وہ 5 سال تک بنی سعد کے قبیلے کے پاس رہا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ رشد یعنی پرورش، یعنی نشو و نما، رشد و نمو کافی نمود، اور ماشاءاللہ 5 سال میں کافی ان کا جسمانی اعتبار سے بھی اور قد کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ وہ انہوں نے کافی نشو و نما پائی۔ در ضمن این مدت 2 یا 3 بار حلیمے پورا پیش مادرش برد۔ اچھا، ان 5 سالوں میں 2 دفعہ یا پھر 3 دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول خدا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ماں کے پاس لے کے آئی۔ کہاں پہ؟ مکہ میں لے کے آئی۔ وہ آخرین بار پورا بے مادرش تحویل داد، اور جب تیسری مرتبہ لے کے آئی تو جناب حلیمہ نے وہ بچہ اپنی ماں کے حوالے کر دیا، یعنی جناب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے حوالے وہ بچہ کر دیا۔ خوب، پہلی دفعہ نخستین بار ہنگامی بود کے دوران شیرخوارگی او پایان یافت۔ پہلی دفعہ جب لے کے آئیں تو وہ زمانہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے دودھ پینا ختم کر دیا تھا۔ کتنے سال تک بچہ دودھ پیتا ہے؟ 2 سال، یعنی 2 سال کے بعد لے کے آئی۔ بے ہمین جہت پورا بے مکے برد و با اسرار 2 مرتبے باز گرفت۔ ماں کے پاس تو لے آئی لیکن دینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا دوبارہ اصرار کیا کہ یعنی یہ بچہ مجھے دے دیں۔ جناب آمنہ سے کہا کہ بچہ ابھی مجھے دینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ خوب، حضرت آمنہ نے بھی دے دیا، باز گرفت یعنی دوبارہ واپس لے لیا۔ حضرت آمنہ نے بھی دے دیا۔ وجہ کیا تھی حضرت آمنہ نے دے دیا؟ علت اصرار حلیمہ برائے باز گرفتن این بود کے وجود ان طفل باعث خیر و برکت او گردیدہ بود، کہ حضرت حلیمہ نے اس لیے اصرار کیا کہ یہ بچہ مجھے دے دیں، اس لیے کہ جب سے یہ بچہ حضرت حلیمہ کے گھر میں آیا تھا خیر و برکتیں ان کے گھر میں بہت زیادہ وافر ہو گئی تھی۔ ان کا گھر بلیو می میرے کئی لیکچر اب اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ رکھے ہیں مجالس کے، کہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے قلوب کا سکون نہ پیسے میں ہے، نہ دولت کی فراوانی میں ہے، نہ اولاد کی، نہ زیادتی میں نہیں ہے، برکت میں ہے۔ جب برکت آ جاتی ہے تو آپ کی یہی دنیا بہشت بن جاتی ہے، آپ کا گھر بہشت بن جاتا ہے۔ آپ جھونپڑے میں بیٹھے ہیں لیکن بابرکت گھر ہے، وہ جھونپڑا بہشت نما ہے۔ آپ محلات اور کاخ میں بیٹھے ہیں، شاہوں کے محلات میں بیٹھے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، وہ محل آپ کے لیے جہنم بنا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے سانس ٹنگی ہوئی ہے، کبھی کسی کا خطرہ ہے، کبھی کسی کا ڈر ہے، کبھی کسی کا دولت حکومت چھیننے کا خوف ہے، کبھی 24 گھنٹے جیسے کوئی جہنم میں جی رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں برکت ہے تو آپ ایک کاٹیج جھونپڑے میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی
تو جناب حلیمہ کا گھر جب سے پیغمبر آئے تھے کیا ہو گیا تھا، خیر و برکت سے پر ہو گیا تھا، اور جناب حلیمہ بھی یہ بات سمجھ رہی تھی کہ میرے گھر میں جو برکت آئی ہے وہ اس طفل کہتے بچے کو، اس طفل کے بابرکت وجود کی وجہ سے ہے۔ خوب و شیوع بیماری وبا در مکے سبب شد کہ مادر وی نیز خواہش اورا پذیرفت۔ اچھا، ایک تو حضرت حلیمہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرے گھر میں آ جائے، کہ ان کے وجود سے میرے گھر میں برکت ہے۔ دوسری بات کسی لیکچر میں ہم نے پڑھی تھی کہ مکہ میں عموماً بچوں کے لیے ایک وبا چلتی تھی اور میکسیمم بچے جو اس بیماری سے مر جاتے تھے، اور سائنس اور میڈیکل اتنا فاسٹ نہ تھا کہ وہ اس زمانے میں بچوں کو جو ہے کور کر سکے، ان کی بیماری کا علاج معالجہ کر سکے۔ تو اس زمانے بھی جب جناب رسول خدا نے دودھ پینا جو ہے وہ ختم کیا 2 سال کے بعد، تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے آئی۔ اتفاقاً مکہ میں وہ وبا اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی کہ جن سے بچے بیمار ہو جاتے تھے اور بچے مر جاتے تھے۔ تو حضرت آمنہ نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو، چلیں حلیمہ شوق سے مانگ رہی ہے تو وہاں تو محفوظ ہے، وہاں تو کوئی وبا وغیرہ نہیں ہے، دیہاتی کنٹری سائڈ علاقہ ہے، صحرا ہے، ادھر کیا وبائیں بیماریاں ہوں گی۔ عموماً بیٹے صحرائی علاقوں میں یا جہاں پہ آکسیجن صاف ملتی ہے، دودھ صاف ملتا ہے، غذا خالص ملتی ہے، وہاں بیماریاں کم ہوتی ہیں، یہ شہروں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے بھی جناب حلیمہ کی اس درخواست کو کیا کر لیا، قبول کر لیا۔ اچھا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا، بچہ دے دیا۔ دومین بار حضرت حلیمہ بچہ لے کے چلی گئیں۔ دومین بار موقعی بود کے دستے ای از روحانیان حبشے به حجاز آمده بودند، محمد را در قبیله بنی سعد دیدند۔ اچھا، ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ حبشہ کے عیسائی کرسچین پوپ، ان کو پادری بھی کہتے ہیں، پوپ انگلش میں کہتے ہیں شاید، تو وہ جب آئے قبیلہ بنی سعد کے پاس، پتہ نہیں شاید تبلیغ کے لیے آتے تھے کہ کس لیے آتے تھے، جو بھی ان کا طریقہ سلیقہ تھا، تو ان کی نظر اس بچے پہ پڑی، روحانیوں کی نا، وہ جو ان کے سردار پوپس تھے، جو پادری تھے۔ اب انہوں نے کتاب مقدس میں حضور علیہ السلام کی ساری خصوصیات اور خصائل اور اوصاف پڑھے ہوئے تھے کہ میں آگے چل کے پڑھاتا ہوں انجیل میں۔ جیسے ہی ان کی نظر اس بچے پہ پڑی تو انہوں نے کیا کیا، آنان در حضرت علائمی یافتان کہ در کتاب های آسمانی برای پیامبری کے پس از عیسی خواہد آمد ذکر شده بود۔ انہوں نے اسی بچے کے اندر وہ خصوصیات دیکھی جو کتاب مقدس میں لکھی ہوئی تھی کہ عیسیٰ کے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ انہوں نے فوراً وہیں پہ وہ خصوصیات اس بچے میں دیکھ لی اور پہچان لیا یہی وہ بچہ ہے۔ خوب، تو این نظر تصمیم گرفتن او را به هر نحوی که ممکن است بربایند و با خود به حبشے ببرند، این افتخار نصیب آنان گردد۔ اچھا، جب انہوں نے یہ خصوصیات پیغمبر کی پہچان لی کہ یہی تو وہ رسول ہے، انہوں نے سوچا کہ جیسے ہی ہو یہ بچہ ہم اپنے ساتھ حبشہ لے کے جائیں گے، چاہے ہمیں چوری ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو جب اپنے پاس لے کے جائیں گے تو یہ بچہ جوان ہو کے تو ایک بہت عظیم انسان بنے گا، تو یہ افتخار ہمیں نصیب ہو جائے گا کہ یہ بچہ ہم نے اس کو جو ہے پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ تو اس بات کی خبر کس کو مل گئی، قبیلہ بنی سعد کو پتہ چل گیا کہ یہ جو پادری آئے ہیں ان کی نیتیں جو ہیں ہمارے بچے کے بارے میں جو یہ ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو دوسری مرتبہ جناب حلیمہ سعدیہ جو ہے بچے کو لے کر ان کے ہاتھوں سے نکال کر بچے کو چھڑوا کر کسی بھی طریقے سے مثلاً جو ہے بچے کو لے کر مکے آ گئی اور جناب آمنہ کے حوالے آ کر کیا اور بتایا کہ مسئلہ یہ ہے۔ خوب، یہ جو واقعہ ہے کہ حبشہ کے پادری حضرت رسول خدا کو چوری کرنا چاہتے تھے اور کڈنیپ کرنا چاہتے تھے،
یہ بھی واقعہ سیرہ ابن حشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر لکھا ہوا ہے۔ خوب ان مطلب ہیچ استبعادی ندارت زیرا بے تصریح قرآن علائم پیمبر در انجیل بیان شدہ بود۔ یہ جو مطلب ہم نے پڑھا ہے سیرہ ابن حشام سے، یہ مطلب بالکل قرین قیاس ہے اور عقل کے نزدیک ہے، عقل اس کو رد نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل مقدس میں پیمبر کی جو خصوصیات ہیں، جو علائم ہیں، جو نشانیاں ہیں، یہ کیا کر دی تھی؟ یہ بیان کر دی تھی۔ ہیچ معنی ندارت کے دانشمندان وقت از وی آن نشانہا دارندی آن را تشخیص داده باشند۔ اچھا، لہٰذا کوئی چیز اس بات میں حائل نہیں ہو سکتی کہ اس زمانے کے جو دانش مند ہیں کہ جنہوں نے انجیل مقدس پڑھی تھی، مثلا مجھے کوئی کہے کہ جامعہ رضا میں ایک بچہ آئے گا جس کا اس طرح کا کلر ہوگا، اس طرح کا قد ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ بولتا ہوگا، اس کی اچھا ان کے بعد جو ہے حافظ صاحب مثلا آ جاتے ہیں جامعہ رضا میں، ٹھیک ہے، میں جب ساری ان کے بارے میں تفصیل سے اور بڑے شوق سے پڑھ چکا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اور مجھے کہا جائے کہ مثلا وہ اتنا بابرکت بچہ ہے، اتنا نیک بچہ ہے، میں بڑے انتظار میں ہوں اس بچے کے، اتفاق سے یہ آ جائے میں ان کو نہیں پہچان لوں گا، آسانی سے پہچان لوں گا، یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ بچہ ہے۔ باقی تو مثلا تو وہ جو تھے وہ بھی پہچانتے تھے، جو دانش مندان تھے اس زمانے کے، وہ پہچانتے تھے کہ مثلا یہی وہ بچہ ہے، لہٰذا انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ عقل کہتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید، قرآن کریم در این بارے میں فرمایت۔ اب سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ کہ سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ و یادار ہنگامی کے عیسیٰ بن مریم بے بنی اسرائیل گفت، اے رسول وہ وقت یاد کریں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا کہا کہ ہاں ہمانا رسول خدا بسوی شما ہستم، عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، وہ برحقانیت کتاب تورات کے مقابل ماناست تصدیق می کنم، اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی جانب سے تھی، اور جناب موسیٰ اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی تھے، لہٰذا میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا کہ مثلا نہ تورات کو کہوں کہ اللہ یعوذ باللہ استغفر اللہ کہ تورات غلط ہے، یا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہ تھے، نہ موسیٰ بھی نبی خدا تھے اور ان کی کتاب بھی کتاب حق تھی۔ فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وہ نیز شمارا مجدے می دہام کہ بعد از من رسول بزرگواری کے نامش در انجیل من احمد است بیاید۔ پھر جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی آخری نہ سمجھنا، بلکہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، وہ مبشرم برسول، ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں کہ یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، میری انجیل کے اندر اس کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ احمد، انجیل مقدس میں ان کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ چون ان رسول با آیات و معجزات بسوی خلق آمد، گفتن این معجزات و قرآن وی سحری آشکار است، کہ قرآن فرماتا ہے کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، کہ جب وہ رسول آشکارا دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ ان کے درمیان میں آیا، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ خوب در این مورد آیات دیگری نیز ہست کہ آشکارا میرساند کے نشانے های پیمبر اسلام در کتاب های آسمانی گذشته صریحاً بیان شده بود۔
تو اس کے علاوہ فقط یہ ایک آیت نہیں سورہ صف کی، اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں پیغمبر کے شمائل بتائے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ وہ آئیں گے، لہٰذا وہ جو دانش مندان مسیحی تھے ان کے لیے پہچاننا مشکل نہ تھا کہ پیش از آمد بود و امت یہ پیش از آن باخبر بودان، اور جو حضور سے پہلے والی امتیں تھیں وہ باخبر تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے۔ مثلاً یہ والا واقعہ جو ہے یہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی بیان ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ایک رسول آئے گا کہ جو تمام نبیوں کا سید و سردار ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے یہ پڑھا، کل ہم انشاءاللہ جب جناب رسول خدا اپنی والدہ کے پاس واپس آئے ہیں تو ماں کی آغوش میں پیغمبر کے حالات، چونکہ جب سے آنکھ کھولی تھی 2-3 دن کے تھے کہ ماں کے پاس سے چلے گئے تھے، تو جب واپس آئے تو اب حضور کا جو زمانہ ہے ماں کے ساتھ، ہم انشاءاللہ کل سے اس کو پڑھیں گے۔